اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات تک ہماری آواز پہنچی رہی ہوگی۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تیزی سے میں خطبہ منع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مین جو چیزیں امام سے خود آئی ہیں اس کی طرف انسان کو زیادہ جانا چاہیے۔ لوگوں کی تفسیر میں اپنی الگ الگ رائے کے بجائے پہلے قرآن کی آیت کو دیکھنا چاہیے۔ جب آیت سمجھ میں آئے گی تو پھر لوگوں کی تفسیر الگ الگ بھی سمجھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اسی طرح امام کے خطبے، امام کے بیان کی ہوئی چیزیں جو امام نے پورے راستے بھر چیزوں کو بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ امام نے کیا فرمایا ہے، کیا نہیں فرمایا ہے۔ میرا جو عنوان ہے وہ ہے خطبہ منع۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کون سا خطبہ ہے، کیا ہے؟ یاد رہے معصومین علیہم السلام ہمیشہ نرم مزاج ہو کر اپنی ساری بات نہیں رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس خطبے میں ان کی وہ غراہٹ، وہ خطابت، وہ فصاحت اور وہ تھوڑا سا لہجے میں بھی سختی پائی جاتی ہے بعض اوقات امام کے قول میں، امام کے خطبے میں، امام کے نامے میں، جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ امام کو صرف ایک چند جملے اور نرم لہجے میں ہی صرف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خطبہ معصومین نے دیا ہے جو بہت اہم ہے۔ خطبہ منع کو کہا جاتا ہے، خطبہ منع 58 ہجری میں فقیر شام کے مرنے سے 2 سال پہلے حالات، آپ سمجھیے گا حالات کیسے تھے، اس کی بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی۔ 58 ہجری میں امام حسین نے منع کے میدان میں پڑھے لکھے صحابی، تابعین، 1000 سے اوپر کی تعداد ہے، منع کے میدان میں جمع کیا، اور اس کے بعد امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کئی چیز کی تاکید۔ اب اس خطبے کے لیے بعض علماء کہتے ہیں امام حسین نے کربلا کی اصل بنیاد اس منع کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے اس میں رکھی ہے۔ یہاں کربلا کی شروعات، امام کا انگیزہ، امام کا مقصد یہیں سے طے ہو رہا، اور بیچ میں پھر جو مکہ پہنچے ہیں، جو سفر پہ نکلے ہیں، پھر وہ خطبے امام کے اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کربلا اسی مقصد کو آخری مرحلے پہ پہنچانے کا نام ہے۔ تو اگر کسی کو کربلا سمجھنا ہے تو وہ یہ خطبہ منع بھی اسے ضرور سمجھنا پڑے گا کہ خطبہ منع میں امام نے کیا کیا۔ اور خطبہ منع ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جب 1-2 سیشن میں ہم لوگ جب پہنچیں گے کہ کیوں اہم ہے، کیا تاکید ہے اس کے اندر۔ ابھی ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی، ہم لوگ اس بات پہ ضرور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ امام مظلوم تھے، امام پر ظلم ڈھایا گیا، ستم ڈھایا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ کب ایسا زمانہ ہو جاتا ہے کہ جس میں حسین جیسی شخصیت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ معاشرہ کب ایسا بن جاتا ہے جس میں حسین کو لوگ سمجھنے کے بجائے قتل کرنا چاہتے ہیں، علی سے سیکھنے کے بجائے علی کو رلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ تو بات آتی ہے معاشرے پر۔ معاشرہ کیسا تھا؟ معاشرہ کیسا تھا؟ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس خطبے میں امام نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس خطبے کا 3 حصہ ہے۔ پہلا حصہ جس میں امام نے کچھ شروعاتی جملوں میں، شروعاتی چیزوں میں امام نے آ کر گفتگو کی ہے، کس کے حوالے سے؟ اس وقت کے حاکم، شام کا جو حاکم ہے اس کے حوالے سے امام نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد
لڑائی علی کی ولایت کو لے کر تھی، تو اپنے بابا کی ولایت کو لوگوں تک پھر سے سمجھانے کے لیے امام نے اپنے بابا کے لیے 17 واقعات کی طرف اشارہ کیا. کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو؟ اور پورے اس کو امام نے 17 دلیلیں امام کی مولا کائنات کی ولایت کے اوپر دی پہلے حصے میں. اس کا دوسرا حصہ علماء یہود کی مذمت میں ہے، دوسرا حصہ. اور تیسرا حصہ کس وجہ سے حسین ابن علی یا مولا کائنات یا ہر اچھا انسان مارا جاتا ہے، وہ وجہ کیا ہے، سماج میں کون سی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اچھے لوگ پامال کیے جاتے ہیں. میں ابھی اس کا نام اگر لوں تو پورا فوکس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. تیسرا خطبے کا تیسرا حصہ. پہلے حصے میں امام نے جو گفتگو کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس خطبے کے ذریعے امام بس اینڈ تک جا رہے، نہیں، ظالم حکومت کا جو بھی بچنے کا راستہ ہے وہ سب بند کر رہے ہیں. اب تک کے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، اس ہتھ کنڈے کو ختم کرنے کے لیے امام مینا کے میدان میں یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت اہم طریقے سے. آپ خود سوچیں کہ پڑھے لکھے لوگ، لکھنے والے لوگ، سمجھنے والے تابعین اور صحابیوں کے درمیان، سمجھدار لوگوں کے درمیان امام گفتگو کر رہے ہیں. کچھ مقدمے سمجھنے کی ضرورت. پہلا مقدمہ یہ ہے، کربلا کوئی اچانک ایک واقعہ جو ہوا ہے اسے نہیں کہتے ہیں. ایک ہوا کہ اچانک ہم باہر گئے اور کسی نے گولی چلا دی، ایسا کربلا نہیں ہے. کربلا کئی سال سے مسلسل کام کرنے کا نتیجہ ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ثقیفہ میں ہی 61 ہجری میں حسین کے قتل کرنے کی بنیاد ڈالی گئی. تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 50 سال کا کام ہے. اگر ہم صرف سمجھیں کہ 10 محرم کو ایک امام حسین کو قتل کر دیا گیا، اچانک نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے 40-50 سال کی محنت ہے. پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ جو یہ ہے کہ ادھر مقابلے میں بنی امیہ کا سب سے مین جو لیڈر ہے وہ آپ جانتے ہیں فقیر شام، اور ادھر سے نبوت کی طرف سے دفاع کرنے والا وہ امام معصوم. تیسرا کام جو اموی گروپ نے جو کیا، بنی امیہ نے تلاش یہ کیا، اس نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے چرس کیا کرتا ہے؟ چرس افیم کا کام کیا ہے؟ دھیرے 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 ڈوز دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کچھ دیر کے بعد پورے زندگی اور وہ اس کی عقل پر قابض ہے. اسی طرح بنی امیہ کی طرف سے دھیرے دھیرے ایسے پروگرام رکھے گئے کہ جس میں عقل رکھنے والوں کی دھیرے دھیرے عقل ختم ہو جائے اور ان کی عقل کو منقطع کر دیا جائے، اور پھر وہ آرام سے اپنی جنایت اور ظلم کو کر سکے. جیسے آج آپ حالات اپنے ملک کے دیکھ رہے ہیں، تو جو آج یہ شدت نظر آ رہی ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے، اس کو کئی سال میں مضبوط کیا گیا ہے. تب وہ ایک مسلمان کو ٹرین میں گولی مارنا آسان سمجھتا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اس کو زہر، آپ خود سوچیں کہ خود وہ لوگوں کا رکھوالا ہے نا، پولیس ہے، مگر زہر اتنا گھولا گیا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ رہا ہے جہاں پر وہ ایک مجرم نظر آ رہا ہے، کسی کو قتل کرتا ہوا. اور یہ ہر حکومت، ہر ظالم حکومت کا کام یہ رہتا ہے کہ سلانے والی گولی اتنی دیتے رہو کہ اپنا ادھر کام ہوتا رہے. ہمیشہ یہ کام کیا گیا. ادھر بنی امیہ کا کام یہ تھا کہ ایسے سلو پوائزن دیتے رہے. ادھر اب نبوت کے خاندان سے رابطہ رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں میں بیداری، لوگوں کو اجاگر کرنا، لوگوں تک حقیقت پہنچانا. آج کربلا اور عزاداری کا ایک کام اگر ہو جائے، اگر ایک مقصد ہم لوگ پورا کریں، صرف اس کو ہے نا لوگوں تک پہنچا دیں، کوئی کام نہیں کرے، صرف لوگوں تک پہنچا دیں،
ہمارا بہت سا مسئلہ حل ہو جائے. آج اس بات پہ ٹھیک ٹھاک لوگ کنفیوز ہیں کہ وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے. وہ یزید وقت کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا تو وہ باغی تھے. ابھی بھی افسوس ہوا، اس سال بھی میں جہاں گیا اور جہاں بھی ابھی بھی افسوس ہوا کہ 1400 سال کے بعد حسین کے نام پر جشن منایا تو جا رہا ہے مگر نئے لباس پہن کر، روزہ رکھ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو غلط فہمی حکومت نے ڈالی تھی وہ ابھی تک ہے. ہمارا کام اس عزاداری کے ذریعے یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پردے پڑے ہیں اسے ہٹایا جائے کہ یہ جو چیز ہوئی ہے وہ غلط ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب امام کی طرف سے ذمہ داری یہ تھی لوگوں کو بیدار کرنا. حالات خراب ہیں، اس میں امام کا کام یہ ہے لوگوں کو اب لیٹر پہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اور بہترین موقع، سب سے اچھا زمانہ حج کا زمانہ، اس میں بھی پاکیزہ جگہ منی کا میدان، اس میں سب صحابی اور سب کو امام نے جمع کیا، تابعین کو، اچھے لوگوں کو جمع کر کے ایک پیغام دینا چاہتے. پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہی ہے کہ کیسے حالات ہو جاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو بھی لوگ قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اسی مدعے پہ، اسی موضوع پر امام کی پوری گفتگو. اس کے بعد دشمن کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا کام ہمیشہ کلچرل کام ہوتا ہے. وہ آپ کو ڈسٹرب، آپ کی چیزوں کو ختم کرتا ہے عقیدے کی بنیاد پر نہیں، کلچر کی بنیاد پر. فرہنگی کام، کلچرل کام اتنا آہستہ آہستہ سلاتے 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 وہ ایک دم وہی چرس اور اس کی افیم کی طرح کہ آپ کے اندر وہ چیزیں ختم ہو جائیں. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ بہت زیادہ سو جاتے ہیں نا، جب بہت زیادہ سو جاتے ہیں تو اس میں صرف خون دینے سے کام نہیں چلتا ہے، عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. زیارت اربعین کا جو فقرہ ہے بذل مہجتہ فی لیستنقذک من عبادک من الجہالہ والضلالہ. زیارت اربعین کا جو فقرہ ہے، ایک یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم میری جان لے لو گے پھر تو آ جائے گا چین. نہیں، امام حسین کی صرف جان سے مسئلہ حل نہیں تھا، آبرو سے پہلے کھیلا گیا ہے. اور انسان مر جاتا ہے جب اس کی عزت آبرو سے کھلواڑ ہو جائے. اب شاید آپ کو سمجھ میں آئے غیبت کیوں حرام ہے، چغل خوری کیوں حرام ہے، پیٹ پیچھے برائی کرنا کیوں حرام ہے. اس لیے کہ ایک آدمی جو 5 فٹ کا، 10 فٹ کا، 7 فٹ کا ہے، اس کے یہ موٹے بدن ہونے سے وہ اس کا وقار اور اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کو جو عزت ملی ہے نا وہ اس کا وجود ہے. اگر کسی کی عزت چھین لی جائے تو وہ بیچارہ زندہ لاش ہے. اس کے اوپر تہمت، غیبت، یہ چیزیں لگا دی جائیں تو وہ ختم ہو گیا. اس کو سالوں، جیسے اس کو اس طرح سمجھیے، اسلام بہترین امن کا مذہب ہے، دہشت گردی سے کوئی لین دین نہیں ہے. مگر اسلام پر اتنا مکمل حکومتوں نے ہر زمانے میں کام کیا کہ خود ظلم کرتے تھے اور سب سے کمزور طبقہ مسلمانوں کو دہشت گرد بنا. آج مسلمان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے اسی لیول کو ہٹانے میں بیچارہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے کوئی دہشت گرد نہ کہے. کام اتنا بنیادی دشمن نے کیا کہ اسی، اب چاہے مسلمان کتنا بھی کر لے اسے دیکھا جاتا ہے دشمن کی سیاست تھی، غدار کی نیت سے. غدار کی نیت سے ہر انسان ہندوستان میں خاص کو دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیول ایسا چپکایا گیا ہے کہ اسے صاف کرتے کرتے زمانہ جائے گا. تو بعض اوقات صرف جان دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جان سے زیادہ عزت اور آبرو اہم ہے، اسے دینا پڑے گا. عزت اور آبرو دے کر. اسی لیے امام نے اپنی قربانی کی وجہ جو بتائی زیارت اربعین. امام نے کہا میں نے اپنے میوہ دل کو، اپنے آپ کو جو قربان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے جہالت اور گمراہی سے بچ جائیں. یعنی امام حسین صرف کربلا میں حر کی نجات نہیں چاہتے تھے، عالم انسانیت میں جتنے بھی بندے ہیں سب کو نجات دینا چاہتے ہیں. اور جب اتنا بڑا ٹارگٹ ہے تو پھر چھوٹے موٹی چیزوں پہ کام چلے گا. اس لیے قربانی کی بھی ہر چیز کو اپنے آپ جو بھی قربانی کے لیے سوچا جا سکتا ہے وہ امام حسین نے قربانی کیا.
اب سوچیں کہ امام حسین نے بندہ ہونے کے لیے، عبادت یعنی بندوں کے لیے صرف یہ قربانی دی کہ یہ بندے جاہل نہ رہیں اور گمراہ نہ رہیں۔ تو عزادار اور امام کے چاہنے والے ان دونوں چیزوں سے نکلے کہ نہیں، اور اگر نکل گئے ہیں تو کیا دوسروں کو نکال رہے ہیں یا نہیں، سوال ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا ہے نا وہ سوچنے کا طریقہ بدلے گا، ہماری مجلس کا انداز بدل جائے گا، ہماری عزاداری کا انداز بدلے گا۔ جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں تب تک وہ بدلنے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد جو بہت اہم ہے، سب سے زیادہ مولا کائنات کو، آپ کو کیا لگتا ہے مولا کائنات کو جو ضربت لگی تھی اس کو بہت بڑا زخم تھا مولا کائنات کے لیے؟ کبھی آپ نے سوچا علی کو ضربت لگی سجدے میں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ علی کے بہت فخر کی بات ہے کہ سجدے میں علی کو ضربت لگ گئی۔ دشمن تو انہیں ختم کرنا چاہ رہا تھا نا، مگر یہ تو بہت امتیاز ہے نا، ہم فخر کرتے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہیں جنہیں سجدے کی حالت میں ضربت لگی، یہ تو فخر ہے نا۔ مولا کے لیے جو مولا یعنی مولا کائنات کا جو وجود ہے، اسے کمزور کون سی چیز کر سکتی تھی؟ دشمن نے کون سی چال چلی؟ تلوار سے علی کمزور ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شہادت کو کلیجے لگانے والوں میں سے کیا کیا؟ فرہنگی کلچرل اٹیک کیا۔ وہ کیا؟ اب وہ واقعہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ جب آتے ہیں گھر پہ شہزادی پوچھتی ہیں، اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ ایک چھوٹا سا مسلمانوں میں سب سے زیادہ رائج ہونے والا کام کیا ہے؟ جب بھی کسی مومن مسلمان کو دیکھو سلام کرو، سمجھ رہے کیا ہے؟ سب سے چھوٹا اور پہلا کام ہے ملاقات میں یہ کرو۔ کیا کہا مولا سے جب پوچھا؟ سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ آپ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ کلچرل اٹیک علی کے اوپر تھا کہ اس سماج میں لوگوں نے علی کو ایک منافق یا کافر کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ علی کو لوگ شاید ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، مگر علی کا حق جو اسلام کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے اس کے بھی قائل نہیں تھے۔ اب ان واقعات سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کلچرل اٹیک کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ یہ دیکھتے ہیں نا، کسی کو پوسٹ اگر کوئی آئی ایس بن گیا نا تو ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں ہاں یہ آئی ایس، مگر اس کی زندگی میں کہاں سے شروعات ہوئی، کہاں وہ آ کر اٹکا تھا، کہاں اس کا مین پک اپ والی جگہ تھی، مین جہاں سے وہ بہت آگے بڑھا، وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو دیکھتے ہیں ارے یہ تو بہت اچھے عہدے پہ پہنچ گیا۔ ہمیں کربلا کو اگر دیکھنا ہے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین نے شہادت پیش کی، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ قیام کہاں سے شروع ہوا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، بیچ کا ماحول کیا رہے۔ تو خطبہ منہ کب پڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ جب کربلا کے قیام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اس لیے کہ امام کربلا کی قیام کو اصل اس کی بنیاد منہ کے میدان میں رکھ رہے ہیں، منہ کے میدان میں۔ وہاں سے اب یہاں پھر سوالات ہوں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ امام حسین نے کیا ہے یا یزید اور معاویہ کی وجہ سے ہوا ہے کربلا، یہ سارے سوالات ہیں۔ ان سوالوں کا جواب انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیا کربلا صرف، ابھی بھی بہت لوگ ذہنی طور پر، ابھی ہمارے سماج میں، آپ دوسروں کو ہٹا دیجئے، ہمارے سماج میں بہت سے لوگ کہتے ہیں حور کوئی نہیں بن سکتا، بس حور ایک ہی بنے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کیا کربلا کو صرف ایک 61 ہجری کے ایک دن کے واقعے میں سمجھ کے کتاب میں لپیٹ دینے کا نام ہے، یا کربلا قیامت تک ہونے والی ہر تحریک کے حصے کا نام ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر کربلا تک ہر تحریک ہونے والے حصے کا نام ہے تو ہر تحریک میں حور ہو سکتا ہے، ہر تحریک میں حبیب بن مظاہر ہو سکتے ہیں، ہر تحریک میں وہب قلبی ہو سکتے ہیں، جون ہو سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے شیعہ حضرات عزاداروں کا ذہن اتنا منجمد ہے کہ وہ دوسرا حور دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ بننا ہی نہیں چاہتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم حور پہ روتے ہیں اور حور بننا نہیں چاہتے۔
افسوس یہ ہے کہ ہم وہب قلبی پہ روتے ہیں مگر وہب قلبی بننا نہیں چاہتے. افسوس یہ ہے کہ ہم جون پہ روتے ہیں کہ امام حسین نے جون کو وہ زانو دیا جہاں علی اکبر کو زانو دیا تھا، جو زانو علی اکبر کو دیا تھا، مگر ہم اپنے ہاں کام کرنے والے کے لیے الگ برتن رکھتے ہیں. مطلب ہم کس حسین کو مانتے ہیں، کہاں ہیں؟ سوچنے کا مقام. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے جو امام نے فرمایا تھا یا رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، اس میں صرف یہ سیدھی سی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اگر کسی کو بھی اسلام چاہیے تو بغیر حسین کے ممکن نہیں ہے، بغیر حسین کے ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ پہلی ہی بنیاد رسول اپنے ہی زمانے میں رکھ کے جا رہے ہیں کہ بعد میں اگر حسین اسلام کو پہچاننا ہے تو دیکھنا حسین کس طرف ہے. یہ اب تک کے جو ہم نے سارے مقدمات آپ کے سامنے پیش کیے وہ اس لیے تھے تاکہ ہم باتوں کو سمجھ سکیں. خطبے میں جو شروعات ہے امام کی، اس کے فقرے صرف اس کے کچھ فقرے شروع کے میں پڑھوں گا. اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقیر شام نے 4 نامے لیٹر لکھے تھے. نامے، اس 4 نامے کی وجہ سے امام اس لیٹر، چوتھے لیٹر کے 4 مہینہ بعد امام منا کے میدان میں آ کر یہ خطبہ دے رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر امام حسین وہاں پہنچے. اب لیٹر کیا ہے صرف اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حالات کا اندازہ ہو. اس 4 حصے میں پہلا حصہ، بلکہ اس پہلے حصے سے بھی کچھ چیزیں جو بہت اہم ہے وہ اہم ہے کہ اس نے تمام مملکت اسلامی جہاں بھی اسلامی حکومت تھی وہاں یہ بھیج دیا تھا اور ان لیٹر کو بھیج دیا تھا جس میں صرف سیاسی پہلو نہیں تھا بلکہ دینی پہلو تھا. صرف یہ نہیں کہ سیاست کی بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے، نہیں، دینی پہلو بھی اس کے اندر پایا جا رہا تھا. وہ کیا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ سارے کمانڈر، سارے حاکم کے اندر کام کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں جو کسی بھی عہدے پہ فائز ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، بلکہ ان کا اگر کوئی کام کرنے والا، کوئی بھی اگر حاکم یا کوئی بھی والی اگر وہ فساد کرتا تھا، بڑے فساد انجام دیتا تھا تو اس کو اتنی بڑی سزا نہیں ملتی تھی مگر اس کو اس چیز پہ سزا ملتی تھی جو بہت چھوٹا سا کام تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ایک کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جمعہ کی نماز میں شرکت نہیں کرتا تھا اس کے عہدے کو چھین لیا جائے. اب آپ سمجھیں کہ جمعہ کی نماز اس زمانے میں اہمیت رکھتی ہے، یعنی جمعہ کی نماز اس زمانے میں بہت اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملعون کا لیٹر، سارے جو آرڈر پاس ہو رہے ہیں سارے لیٹر جمعہ کے خطبے سے پہلے پڑھے جاتے تھے. اگر کوئی کہیں کا بھی کوئی ادارہ سنبھالنے والا اگر حاضر نہیں ہوتا تھا تو اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کا لیٹر پڑھا جا رہا ہے اور تمہیں آرڈر ملے گا کہ اس ہفتہ پورے کیا کرنا ہے. پھر وہ ہر جگہ ہر طرف جاتا تھا. یہ حالات ہیں. اب پہلے حصے میں کیا پہلے لیٹر کو اس نے کیا لکھا تھا اب سنیں، یہاں پہ بہت اہم ہے. اس نے لکھا سلام ہو ان لوگوں پر جو دین اور اس حکومت اور ہماری خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں پر سلام. سلام ہو ان تمام مومنوں پر جو بغیر چوں چرا کے اللہ کی رائے پر اپنی گردن کو جھکائے. یہاں پہ سب چیز پہ تفسیر ہے. مطلب وہ اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، اور دوسروں طرف سے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ چوں چرا بس ایسے ہی سنے رہتے ہیں جانوروں کی طرح. یہ بھی بتا رہا، اور یہ چوں چرا کیے بغیر سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ خدا کا کام ہمارے ذریعے جاری ہوتا ہے. ہم خدا کا کام انجام دے رہے ہیں اور ہمارے اس کام کو وہ سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد پہلے ہی حصے میں، لیٹر کے پہلے حصے میں اپنے کام کرنے والوں سے کہتا ہے کہ میں خود ان لوگوں کو جو
ابو تراب یعنی مولائے کائنات کی فضیلت میں یا اہل بیت کی فضیلت میں اگر کوئی بھی فضیلت یا لفظ ابو تراب اگر استعمال کر رہا ہے تو میں اس کے خون سے یعنی اس کا خون کوئی بھی بہائے جو ذمہ داری ہے وہ ہٹا لوں گا. یعنی کوئی بھی اہل بیت کی اگر فضیلت لکھ رہا ہے تو میں اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, یہ اپنے والی اور کام کرنے والوں کو لیٹر لکھ رہا ہے. اس کے بعد کہا کوفہ کے خاص فرما بردار کے لیے لکھا, فرماندار کے لیے زیاد ابن سمیہ اس کا نام ہے, اس کو لکھا کسی کو بھی اجازت نہ دو کہ علی کے مرنے کو علی کے شیعوں کے مرنے کو علی کے خاندان کے مرنے کو کوئی بھی بھولے سے شہید کہہ دے, کوئی بھی بھولے سے شہید کر دے, بلکہ پوری کوشش یہ کرو کہ تیسرے خلیفہ اور ان کے یاروں کے لیے شہید کا لفظ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان پیش کرو. اور اگر کوئی بھولے سے علی اور اولاد علی کے لیے شہید کا کلمہ استعمال کر لے تو اس وقت تک اس سے قبول نہ کرو جب تک وہ تیسرے خلیفہ کے لیے بھی شہید کا عقیدہ نہ رکھے. اور اس کے بعد کہا اگر یہ شہید کلمہ کسی اہل بیت کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کا حصہ بیت المال سے روک دو اور اس شخص کو پہچان کرو تاکہ قانونی کارروائی اس پہ کی جائے. آپ کو شاید یہ زمانہ یاد آئے گا, یہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ یاد آئے گا ساری چیزیں. اس کے بعد اسی میں اس نے کہا کہ جتنا بھی ہو سکے تیسرے خلیفہ کے بارے میں جتنا بھی ہو سکے اس کی فضیلت میں حدیثیں نقل کرو. وہ تاریخی پہلو ہے, وہ رشتہ داری بہت زیادہ ہے تیسرے خلیفہ سے اور شام کے حاکم سے, ٹھیک ہے. اور جو بھی حدیثیں نقل کرے اس کی عزت کرو, اس کے لیے ایک الگ سے چیک اکاؤنٹ بنا دو. یعنی میں چیک مطلب وہ کہہ رہا ہوں بیت المال سے ایک الگ سے اس کا اکاؤنٹ ہو. حتیٰ یہ کہ ہر فضیلت جو روایت میں لے کے آ رہا نا ہر ایک لفظ کے بدلے اس کو انعام دو. اور اس کے بعد ایک روایت کو نقل کرنے کا صرف ایک دن گفٹ نہ دیا جائے, سال بھر تک بیت المال سے اس کو حصہ دیتے رہو. اور جو اہم چیز ہے اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا ٹیکس معاف ہے, اس کا ٹیکس معاف ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آج جتنے بھی میڈیا ہیں جو ادھر گیا ہے وہ ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے ایک دم حالات ہیں. یہ لیٹر کے پہلے حصے میں, یہ لیٹر کے پہلے بس 4 ہی حصے جو لیٹر کے ہیں وہ وہی میں پڑھوں گا, اسی میں بات ختم ہے. دوسرے حصے میں دوسرا جو نامہ اس کا, یہ پہلا لیٹر جو ہر طرف پھیلا اس کا دوسرا لیٹر, دوسرے لیٹر میں اس نے کہا کہ اب تیسرے خلیفہ کی فضیلت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب سارے کام کرنے والوں سے کہا کہ اسے اب لوگوں میں پہنچاؤ, اب یہ کام تمہارا ہے کہ پہنچاؤ اسے ہر ایریے میں, ملک کے ہر حصے میں اسے پہنچاؤ, لوگوں کو دعوت دو. اب اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ صحابہ کے فضائل کے لیے لوگوں کو دعوت دو, خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے لیے اب حدیثیں نقل کرو, اب لوگوں کو ان لوگوں کے لیے. اور ہر حدیث اور ہر فضیلت جو علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہے اس کی جگہ پر کاپی پیسٹ کر کے دوسروں کا نام, یہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ان لوگوں کا نام رکھو. اب یہ وہی زمانہ تھا جس میں مولائے کائنات صدیق اکبر ہیں, کوئی اور بنا, فاروق مولائے کائنات ہیں, کوئی اور بنا, اور اس طرح سے بہت سی چیزیں غائب کی گئی. اس کے بعد کہتا ہے یہ کام جو کرے گا, جو صحابہ کے حوالے سے حدیثیں نقل کرے گا, وہ میرے لیے باعث فخر ہے اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے یہی کام اہل بیت اور ان کے شیعہ کو بھالا مارنے کے برابر ہے. یہ کہہ رہا ہے یعنی یہ ایک طنز کے برابر ہے کہ یہ کام کیا جائے. اس کے بعد کہہ رہا ہے, کہا گیا اس لیٹر میں کہ جو بھی باپ اپنے بیٹے کو ان حدیثوں کو یاد کرنے اور اسے محفوظ کرنے
کے بارے میں، جو خلیفہ اول اور دوسرے خلیفہ کے بارے میں تشویق دلائے، اپنے بیٹوں سے کہیں کہ دیکھو یہ حدیث یاد کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو حفاظت کرو، یہ ساری چیزیں. تو جو باپ ایسا کرے تو اس کو بیت المال سے اتنا اس کو دے دو کہ وہ قرآن کی آیت کو جیسے سیو کرنے کے لیے مسلمان پوری کوشش کرتا ہے، ویسے ہی خلیفہ کے بارے میں روایت کو سیو کرنے کے بارے میں سوچے. آیا سمجھ میں دوسرا حصہ؟ یعنی اتنا دے دو کہ پھر وہ آیت کو جیسے بچایا جاتا. آج دیکھیے ہم کسی کے ذہن سے نکال نہیں سکتے کہ پہلا خلیفہ یہ تھا، اتنا مضبوطی سے پیش کیا گیا ہے کہ اس پہ برسوں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حکومت لگی تھی. تیسرا نامہ جو اس نے لکھا اس میں یہ تھا، یاد رہے کوئی بھی علی سے دوستی یا خاندان علی سے دوستی پہ اگر پایا جائے، چھوٹی سی بھی اگر دلیل کوئی مل جائے اس کے خلاف، تو اس کا بیت المال سے نام ہٹا دو. سب کا حق تھا نا، بیت المال میں مسلمان جب مانا جا رہا ہے تو سب کا ایک حق تھا. اس کا بیت المال سے نام ہٹا دو، جو بھی اس کو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ سب ہٹا دو. اب حکومت ہی کہیں ہاتھ ہٹا لے، جیسے مان لیجیے آج کی حکومت مسلمانوں کو اپنا ناگرک نہ مانے، تو مطلب اس کا خون کوئی بھی آسانی سے بہا رہا ہے. یہ فیسلٹی جو حکومت کیا کرتی ہے، آپ کو امن دیتی ہے، سکون دیتی ہے، آپ کو پولیس کے ذریعے آپ کی حفاظت کرتی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے. اگر یہ سیفٹی ہٹا لیا جائے تو پھر کوئی بھی خون بہا سکتا ہے. چوتھا لیٹر جو لکھا اس میں یہ تھا کہ جو بھی علی اور اولاد علی سے دوستی کے جرم میں یا اس کے اوپر یہ الزام لگ جاتا ہے تو اس کو اتنا فشار دو، اتنا اس کو ٹارچر کرو کہ اس کے گھر والے اس سے کہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا. یعنی نفرت گھر والوں سے ہو جائے. گھر والے بھی بیٹے سے کہنے لگے یا باپ سے کہنے لگے تم صرف علی علی کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا. اتنا ٹارچر کرو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے. علی اور اولاد علی کے دوستوں سے کہ قتل سے ہرگز کوتاہی نہ ہو، قتل ایک دم کھول کے کرو، حتیٰ یہ کہ ان کی نسل کو نابود کر دو. یہ قرآن کا واقعہ معجزہ ہے جو انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یہ نسل کوثر آباد. سیاست یہ ہے کہ علی کی نسل کو ختم کر دیا جائے. لیکن سیاست یہی ہے نا، ایسا روب اور دہشت شیعوں کے گھر میں ڈال دو کہ مرد اور عورت ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ کریں. اتنا روب ڈال دو اور اتنا روب ہو کہ بھولے سے بھی کسی سے کہہ نہ سکیں کہ میں علی کا محب ہوں. اس کے بعد کہا اگر کسی سے چھوٹی سی بھی اگر کسی کا پروف مل جائے کہ یہ علی کا محب ہے تو اس کے بیٹوں کو یا اس کی نسل میں یا اس کے خاندان میں سے کسی کو بھی حکومت میں کوئی عہدہ نہ دو. آج سیم یہی ہو رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے. اس کے بعد آپ اگر اسی میں اگر غور و فکر کریں تو آپ کو مل جائے گا کیوں نہ لوگ حدیثیں نقل کرتے ہیں. جب فری میں ٹیکس کسی کا معاف ہو جائے، اس زمانے میں آپ کو بہت سے بھکت جو ملیں گے نا، سب کی دکھتی رت کچھ اور ہے، اسی کو چھپانے کے لیے وہ بھکت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام کیا گیا کہ بچوں کو کہا، دیکھو باپ کو ایک دم تاکید تھی باپ کے لیے کہ تم اپنے بیٹوں سے کہو یاد کریں. یاد کرانے کے اوپر یہ نسل کی تربیت کی گئی ہے اس زمانے میں کہ ان حدیثوں کو جو جھوٹی تھی اسے اچھے سے یاد کر لیا جائے. اور اس کے بعد جو آخری حصہ تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ تر آپ کو اگر نتیجہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ یہ پیسے کی وجہ سے ہی ٹھیک ٹھاک لوگ علی کے خلاف لگے. یہی یعنی جو بانٹا گیا نا، اسی سے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس میں خطبے کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں، پہلے حصہ کا صرف تھوڑا سا، تاکہ وہ امام نے کہا اما بعد
یہ جو تم جانتے ہو سب جان رہے ہو کہ میرے خلاف، میرے بابا کے خلاف کیا چال چلی جا رہی، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الطَّاغِيَ، یہ جو طاغی انسان ہے، سرکش انسان ہے، قد فعل، جو اس نے ہمارے لیے کیا، ہمارے شیعوں کے لیے، جسے تم دیکھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو اور گواہ بھی ہو۔ امام گواہ بنا رہے ہیں یہ صحابیوں کو اور تابعین کو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرو، اگر میں چاہتا ہوں کہ تم تک کچھ چیزیں پہنچاؤں، اگر تم میری بات اگر سچی ہے تو تم سچائی کی گواہی دینا، اگر میری بات جھوٹی ہے تو تم اسے جھوٹا کہہ دینا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا بار بار کہا جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو، اور سے سمجھو، اور اسے لکھو، اور لکھو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے پاس جب واپس جاؤ تو معتبر لوگوں تک اسے ٹرانسفر کرنا۔ آپ سمجھیں کہ کیا حالات تھے کہ امام بار بار 17-20 مرتبہ امام نے قسم دیا ہے اس پورے خطبے میں، تمہیں قسم ہے جا کے اسے لکھ کے لوگوں کو بتانا ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت کو سب سے بڑا دنیا کا خراب انسان بنا کر پیش کیا گیا۔ امام بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ اب جب امام اس معاشرے اور ان صحابی اور تابعین سے ہی گزارش کر رہے ہیں تو اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ بتائیں آپ کی اتنی عمر ہو گئی، خطبہ منا کتنی مرتبہ شیعوں نے سنا، غیروں نے تو دوسری بات اپنوں نے کتنی مرتبہ سنا؟ یعنی جس پہ امام کا فوکس ہے کہ جسے جا کے لوگوں کو بتانا، سنانا، بتانا، اسے لکھ لو، یاد کرو، اس کو ہم نے کہاں تک سمجھا؟ یہ بہت بڑا بنیادی سوال ہے جس کی طرف ہم متوجہ کم ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اسے جا کر لوگوں کو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلام مٹ نہ جائے، امام کہہ رہے ہیں 58 ہجری میں، مجھے ڈر ہے کہ اسلام مٹ نہ جائے، مذہب حق کہیں مٹ نہ جائے، حالانکہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ چاہے کافرین ناپسند ہی کریں اسے، مگر اللہ اس نور کو کامل ضرور کرے گا، اس نور کو کامل ضرور کرے گا۔ اب یہاں پر ہمیں صرف اتنا ہی حصہ، اس کے بعد امام نے پھر اپنے بابا کی 17 صفت پہ گفتگو کی ہے، یاد دلا رہے ہیں میرے بابا کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ وہ 17 صفت ہے جسے میں اگلے اس میں یہاں پر کلاس میں پھر ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔